بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جائز اور حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور ابغض کام طلاق۔ مشکات شریف کے اندر حدیث نمبر 71، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ شیطان پانیوں کے اوپر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے اور اس کے سارے چیلے شیاطین اس کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، سارے دن کی اس کو رپورٹ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آج میں نے قتل کروا دیا، شیطان سنتا رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آج میں نے جھوٹ بلوا دیا، شراب پلوا دی، شیطان سنتا رہتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک اس کا چیلا آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان جدائی کروا دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ شیطان اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے یا اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ یعنی طلاق اللہ کے نزدیک ایک ناپسندیدہ کام ہے، جبکہ شیطان کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے۔ جتنا ہو سکے اس عمل سے بچا جائے، لیکن اگر بہت مجبوری ہو، میاں بیوی کا ساتھ رہنا محال ہو جائے، ناممکن ہو جائے، تو اس کے لیے شریعت نے ایک آپشن رکھی ہے۔ اگر خاتون مرد سے الگ ہوتی ہے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے، اگر مرد خاتون کو الگ کرتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر قاضی میاں بیوی کے درمیان مفارقت اور جدائی کروا دیتا ہے تو اس کو فسخ کہتے ہیں۔ یہ تینوں کی تینوں صورتیں جائز ہیں، ان کی اپنی کنڈیشن ہے، اپنی حالتیں ہیں، وہ انشاءاللہ کسی موقع پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب چونکہ یہ طلاق ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، لوگ دے بیٹھتے ہیں، پھر علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ ہماری یہ گفتگو طلاق ثلاثہ فی مجلس واحد کے متعلق ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دینے کا کیا حکم ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مختصراً میں آپ کو طلاق کا بتا دوں کہ یہ دی کیسے جاتی ہے، اس کی کیا کیا صورت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس مسئلہ کو خود حل کرنا چاہیں تو آپ اس کو حل کر سکیں۔ میں آپ کے سامنے ایک آسان طریقے میں اس کو پیش کرتا ہوں کہ طلاق کی 4 اقسام ہیں، بنیادی تقسیمات 4 ہیں۔ پہلی تقسیم عدد کے یا تعداد کے اعتبار سے ہے کہ طلاقیں کتنی ہوتی ہیں۔ وہ جان لیجئے کہ طلاقیں فقط 3 ہیں۔ ایک طلاق دی جاتی ہے، ایک طلاق دی جائے تو اس کے بعد واپسی ممکن ہے، دوسری طلاق واپسی ممکن ہے، اگر تیسری طلاق دے دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد واپسی اور رجوع کی کوئی کیفیت اور کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اب وہ لوگ جو 3 سے زیادہ دے دیتے ہیں، 4 5 7 10 12 ہزار جتنی بھی دے دیں، وہ 3 کے درجہ میں ہی جاتی ہے۔ وہ آپ کے سامنے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث پیش کر دوں گا کہ زیادہ طلاقوں کا کیا حکم ہے۔ طلاق کی جو دوسری تقسیم ہے وہ رجعت کے اعتبار سے ہے کہ عورت کو واپس مرد لانا چاہتا ہے، وہ کس صورت میں لا سکتا ہے، کیسے لانا ہے، نکاح کے ساتھ لانا ہے، بغیر نکاح کے لانا ہے۔ اس کی بھی آگے 3 قسمیں، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ سمجھ لیجئے کہ طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس کو اگر مرد طلاق رجعی دے دیتا ہے تو بغیر نکاح کے رجوع ممکن ہوتا ہے، خاتون بغیر نکاح کے واپس اپنے خاوند کے پاس آ سکتی ہے۔ طلاق بائن یہ ہوتی ہے کہ اس صورت میں چاہے عدت کے اندر ہوں یا عدت کے باہر ہوں، خاتون مرد کے پاس واپس بغیر نکاح کے نہیں آ سکتی، دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، حق مہر دینا ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، تمام معاملات اسی طرح سے کیے جاتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مرد عورت کو طلاق مغلظہ دے دے۔ مغلظہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد کسی بھی صورت میں وہ عورت اپنے خاوند کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ حلالے کی صورت پیش کی جاتی ہے، حلالہ ہو یا حرامہ ہو، اس کی بھی میں آپ کو بعد میں وضاحت کر دوں گا، لیکن شرعی طور پر یا نیچرل اگر حلالہ ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قدرتی طور پر وہ خاتون کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے، پھر ان کی نہ بنے، وہ اس کو طلاق دے دے، یہ صورت تو جائز ہے کہ وہ پہلے خاوند کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ لیکن اگر اسی کام کے لیے دوسرا نکاح کیا جائے کہ پہلے کے پاس واپس آنا ہے، یہ حرام ہے۔ بلکہ سنن نسائی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ طلاق کی 2 قسمیں ہو گئیں، تعداد کے اعتبار سے، رجعت کے اعتبار سے۔ پھر تیسری تقسیم ہے، وہ ہے طلاق کی سختی یا وزن کے اعتبار سے کہ آدمی نے کن الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، طلاق صریح یا طلاق کنائی۔ طلاق صریح یہ ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو واضح الفاظ کے اندر کہہ دے طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، جس میں لفظ طلاق آ جاتا ہے، صریح طلاق ہوتی۔ کنائی طلاق وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس میں لفظ طلاق تو نہیں کہا جاتا، مگر آدمی کوئی ایسے الفاظ ادا کرتا ہے کہ اس میں طلاق کا مفہوم پایا جائے اور آدمی کی نیت بھی اس میں طلاق دینے کی ہو۔ جیسے آدمی کہے کہ تو میری طرف سے آزاد ہے، اور نیت طلاق کی کر لی، تو اب یہ طلاق کنائی ہوتی ہے۔ اور اب طلاق صریح اور کنائی کا حکم سمجھ لیں کہ طلاق صریح دینے کے نتیجہ میں طلاق رجعی ہوتی ہے،
اور طلاق کنائی دینے کے نتیجہ میں طلاق بائن ہوتی ہے۔ اور طلاق رجی اور بائن کا میں بتا چکا کہ رجی کی صورت کے اندر بغیر نکاح کے عورت واپس آ سکتی ہے، جبکہ بائن کی صورت میں بغیر نکاح کے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ 3 قسمیں ہو گئی۔ پھر طلاق کی چوتھی قسم ہے صحت کے اعتبار سے، کہ طلاق دینا کون سا صحیح؟ ویسے تو طلاق ٹھیک نہیں ہے، غیر مناسب عمل ہے، لیکن اگر دینی بھی پڑ جائے تو ان تمام قسموں میں سے سب سے مناسب طریقہ کیا ہے؟ صحت کے اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی۔ طلاق احسن یہ ہے جو سب سے مناسب طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، جس کو اپریشیٹ کرتا ہے اسلام اور شریعت۔ وہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو اس کے طہر میں طلاق دے، حیض میں نہ دے، جس میں اس کا پیریڈز آ رہے، مینسز آ رہے، اس میں نہ دے، طہر میں طلاق دے، پاکی کی حالت میں طلاق دے، اور اس طہر میں میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم نہ کیا۔ ایک طلاق دے کہ خامد اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اس کے بعد 3 مہینے یا 3 حیض اس کی عدت گزرے اور وہ اس کے بعد آزاد ہے، جس مرد کے ساتھ چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، اگر واپس آنا چاہے تو واپس بھی آ سکتی، کیونکہ ایک طلاق دی ہے اور رجعی ہے۔ عدت کے اندر بغیر نکاح کے واپس آ سکتی، اگر عدت گزر جاتی ہے تو پھر نکاح کے ساتھ واپس آئے گی۔ صحت کے اعتبار سے طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق حسن۔ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، لیکن 3 الگ الگ طہر میں۔ پہلے طہر کے اندر ایک طلاق دے، اس کے بعد اس کو پیریڈز آ گئے، مینسز آ گئے، ان کے بعد پھر طہر آیا، اس میں ایک طلاق دے، پھر اس کو پیریڈ آ گئے، اس کے بعد تیسرے طہر کے اندر تیسری طلاق دے، اس کے بعد عورت آزاد ہو جائے گی۔ اب 3 طلاقیں ہو گئی تو طلاق مغلظہ ہو گئی، واپسی بھی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ایک مناسب طریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ممکن ہے کہ ایک طہر یا حیض گزرنے کے بعد آدمی کا رجوع کرنے کو جی چاہے، وہ رجوع کرنا چاہے، میاں بیوی کے درمیان صلح ہو جائے، ابھی تو 2 طلاقوں کی آپشن باقی ہے، یہ بھی مناسب طریقہ ہے۔ اب ان 2 طریقوں کے علاوہ، طلاق احسن اور حسن کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ طلاق بدعی کے اندر آتے ہیں۔ آدمی اپنی عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دے دے، 2-3 اکٹھی طلاقیں دے دے، یا کسی اور صورت میں طلاق دے دے، ان تمام حالتوں کو طلاق بدعی میں گنا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ طلاق بدعی واقع ہو جاتی ہے، اسٹیبلش ہو جاتی ہے، مناسب نہیں ہے، مکروہ عمل ہے، غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف طریقہ ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق بدعی واقع ہو جاتی ہے، اسٹیبلش ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق وہ تیر ہے جو واپس کمان میں نہیں آتا، وہ گولی ہے جو واپس بندوق میں نہیں آتی۔ ایک دفعہ مرد کے منہ سے نکل گئی، جو مرضی ہو جائے پھر اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا، بے شک اس کو خاتون سنے یا نہ سنے، اگر لیٹر کی صورت میں ہے، خط کی صورت میں ہے، اس کو خاتون وصول کرے یا نہ کرے، آدمی کی طرف سے چلی گئی تو طلاق واقع ہو جاتی۔ اب یہاں پر آپ کو طلاق کی بنیادی معلومات دینے کے بعد جو ہمارا موضوع ہے کہ ایک مجلس کے اندر اگر آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی میں آپ کو وضاحت پیش کرتا ہوں۔ اس حوالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے جمہور صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع التابعین کی، صحابہ کے 6 جو امام ہیں، محدثین ہیں، ان تمام کی، 4 فقہا کی، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان تمام احباب کے نزدیک ایک مجلس کے اندر اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، وہ خاتون اس مرد کے لیے مطلقاً حرام ہو جاتی ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو 3 طلاقوں کو ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی تصور کرتا ہے اور میاں بیوی کو واپسی کا راستہ دیتا ہے۔ ان میں اصحاب ظواہر ہیں، موجودہ دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو اہل حدیث حضرات ہیں اور اہل تشیع حضرات ہیں۔ یہ لوگ ایک مجلس کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کو ایک ہی تصور کرتے ہیں، 3 تصور نہیں کرتے۔ اچھا، وہ کیا دلائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر لوگ 3 طلاقوں کو 3 اور بعض لوگ 3 طلاقوں کو 1 مانتے ہیں؟ ان دلائل کو آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلی، وہ لوگ جو 3 طلاقوں کو 3 ہی تصور کرتے ہیں اور اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، سب سے پہلی حدیث مبارکہ 5260 5260 اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس کو حدیث اسیلہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی شہد والی حدیث۔ اس کا مفہوم میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحابیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میرے پہلے خامن حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مجھے طلاق بتہ دے دی۔
اب یہ طلاق بتا کیا ہے؟ فتح الباری کے اندر علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلاق بتا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 367 367 کہ طلاق بتا ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا طلاق بتا کہلاتا ہے۔ اب صحابیہ کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرے خاوند رفاع نے مجھے طلاق بتا دے دی، ایک مجلس میں 3 طلاقیں، میں نے دوسری شادی کر لی عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، لیکن عبد الرحمن ان میں صفت رجولیت نہیں ہے، وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے اہل نہیں ہے، تو میں واپس اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہوں، حضرت رفاع کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو منع فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک تم عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ ازدواجی تعلقات آپ قائم نہیں کر لیتے، واپسی ممکن نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر ایک مجلس کے اندر 3 طلاقوں کو 3 کہنے والے استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت رفاع نے طلاق بتا دی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی سابقہ ایکس وائف کو واپس جانے سے منع فرما دی۔ کیوں؟ کیونکہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 ہی ہوتی ہیں، اگر تو 3 طلاقیں ایک ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابیہ کو اپنے پہلے خاوند کے پاس واپس جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ حضور نے اجازت عطا نہیں فرمائی، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے نزدیک بھی، حضور کے عمل کے مطابق بھی، کہ حدیث کے مطابق بھی ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں 3 ہی تصور کی جاتی۔ دوسری حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2250، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی طلاقیں دے دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا، اسٹیبلش فرما دیا اور ان کے درمیان جدائی کروا دی۔ یہ وہ حدیث دوسری حدیث ہے جس کو بنیاد بنا کر امت کی اکثریت تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ 3 طلاقوں کو ایک مجلس کے اندر 3 ہی قرار دیتے ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ سنن نسائی کی ہے، روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ کو بتایا گیا کہ فلانے شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات پر غضب میں آ گئے، غصہ میں آ گئے اور بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے غصے سے فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو صحابی نے کہا حضور مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں، مجھے حکم دے میں اس کو قتل کر دوں۔ حضور نے منع فرما دیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرما کر جدائی اگر تو 3 طلاقوں سے مراد ایک ہی طلاق ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہی طلاق ہوئی ہے، رجوع ممکن ہے، واپسی ممکن ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غصہ کرنا، غضب فرمانا اس بات پر دلیل ہے کہ 3 طلاقوں سے 3 طلاقیں ہی نافذ ہوتی ہیں، ایک طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ چوتھی دلیل، ویسے تو بہت ساری دلائل ہے لیکن یہ آپ کے سامنے میں وقت کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، چند ایک دلائل ہیں۔ سنن دارمی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص آپ کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آیا، عرض کرتا ہے کہ یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتا ہے کہ اے میرے نبی کے پیارے صحابی، میں نے اپنی بیوی کو 1000 مرتبہ طلاق دے دی، 1000 مرتبہ۔ آپ غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ تیری 3 طلاقوں سے تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی، بقیہ 997 طلاقیں تو نے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی 3 طلاقوں کو ایک مجلس کے اندر نافذ فرما دیا، باقی لغو ہو گئی، ان کے درمیان جدائی کروا۔ یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر ایک مجلس کے اندر 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا جاتا ہے، ایک قرار نہیں دیا جاتا۔ اب ان کے مقابلہ میں وہ لوگ جو 3 طلاقوں کو ایک مجلس کے اندر ایک ہی قرار دیتے ہیں، آئیے ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو اہل حدیث حضرات دلیل پیش کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2206 2206، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے دی اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قسم اٹھا کر کہا، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ارادہ، میری نیت ایک طلاق دینے کی تھی۔ حضور نے پوچھا کیا تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ تیری نیت ایک ہی طلاق کی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری نیت ایک ہی طلاق کی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت رکانہ کی بیوی کو واپس لوٹا دیا، یعنی 3 طلاقوں سے ایک ہی طلاق مراد لیا۔ اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن اس حدیث کے مختلف جوابات دیے جاتے ہیں، چند ایک جوابات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جواب جو اس حدیث مبارکہ کا پیش کیا جاتا، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث نمبر 2206، امام بخاری سے امام ترمذی نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں اضطراب ہے، یہ حدیث مضطرب ہے، اور اس طرح کے نازک ترین مسائل کے اندر اس حدیث سے استدلال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ پہلا جواب ہے۔
دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کے اضطراب کو بفرض محال قبول کر بھی لیتے ہیں کہ چلو یہ حدیث ٹھیک ہے، تو اس کا دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاصہ تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ شریعت کے مسائل اور اصول کے اندر حضور براہ راست مداخلت کر سکتے تھے، اور ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شریعت کے اندر اپنے حکم کو نافذ فرمایا، جیسا کہ شہادت خزیمہ کے حوالہ سے ایک مشہور حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اونٹ کا سودا فرمایا، وہ جو مالک تھا وہ بعد میں مکر گیا، اس نے کہا جی اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کریں۔ اب کوئی گواہ تو موجود نہیں تھا، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے گواہی دی، عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے سودا فرمایا۔ سودا ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اونٹ خرید لیا، وہ جو شخص تھا جو بے ایمان ہو گیا تھا وہ نامراد ہوا، لیکن حضور نے حضرت خزیمہ کو علیحدگی میں بلا کر پوچھا کہ خزیمہ تو موجود نہیں تھا، سودے کے وقت تو موجود نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا، کبھی کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، میں نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، میں نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ان تمام باتوں کو میں صرف اور صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے مانتا ہوں۔ اگر میں اپنے عقیدے کو آپ کے فرمان کے مطابق بدل سکتا ہوں تو یہ اونٹ کا معاملہ سودا تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اور جب آپ نے فرما دیا کہ میں نے سودا کیا ہے تو میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اس کی تصدیق کروں۔ حضور یہ بات سن کر اتنا خوش ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب شریعت کے اندر اپنا اصول رائج فرمایا۔ حضور نے فرمایا من شاہد لہ خزیمۃ فہو حسبہ، کہ جس کے لیے میرے خزیمہ نے گواہی دے دی وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ اب کوئی اور صحابی ہو اس کی گواہی ایک ہوگی، حضرت خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر۔ یہ حضور کا خاصہ تھا، حضور فرما سکتے تھے۔ یا دوسری حدیث ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کر بیٹھا، میرے لیے کیا حکم ہے، کیا کفارہ ہے؟ حضور نے فرمایا کفارہ وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، یا تو 60 مسلسل روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا غلام آزاد کرو۔ اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور میں تو غریب ہوں، 60 مسکینوں کو میں کھانا کھلا نہیں سکتا، نہ ہی میرے اندر اتنی استطاعت ہے کہ میں 60 لگاتار روزے رکھ سکوں، خود غریب ہوں، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کچھ کھجوریں آئیں، حضور نے فرمایا یہ کھجوریں مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہاری طرف سے کفارہ ہوگا۔ لیکن صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور پورے مدینہ کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرا کر، اب یہاں پر شریعت کے اندر حضور نے اپنا خاصہ استعمال فرمایا۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ کھجوریں تو کھا لے، تیرے بچے کھا لیں، تیری بیوی کھا لے، یہ تیری طرف سے کفارہ ہوگا۔ جیسے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال فرمایا اور شریعت کے مطابق جو حکم تھا اس کو موڑ دیا، اسی طرح ہم اس حدیث کو بھی لیں گے کہ اگر ہم اس حدیث کے اضطراب کو صحیح مان بھی لیں، حضرت رکانہ کی حدیث کو، تو یہ حضور کا خاصہ تھا کہ حضور نے رجوع فرما دیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واپسی کی اجازت دے دی۔ ورنہ آپ دیکھیں پہلے احادیث بیان ہو چکی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 3 طلاقوں کو ایک مجلس کے اندر 3 ہی قرار دیتے تھے اور جدائی کروا دیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث جو اہل حدیث کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کے اندر ایک ہی تصور ہوں گی، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3673 3673۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک مجلس کے اندر ایک ہی مانی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کیونکہ طلاق کی کثرت ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ فرما دیا۔ دوسری دلیل جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3673 3673 پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں ایک ہی تصور کی جاتی تھی، 3 نہیں ہوتی تھی۔ وہ حضرت عمر فاروق، آپ نے چونکہ طلاق کی کثرت ہو گئی تو آپ نے 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ فرما دیا، یعنی یہ حضرت عمر فاروق کا عمل ہے۔ حضور کے زمانہ میں 3 طلاقوں سے ایک ہی مراد لی جاتی تھی۔ یہ اہل حدیث اس حدیث مبارکہ سے اپنے اس بات کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب آپ کو پہلے بھی پیش کر دیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنا عمل کیا تھا،
شخص نے پوچھا کہ میں نے 1000 طلاق دے دی، آپ نے 3 طلاقوں کی وجہ سے جدائی کروا دی اور باقی طلاقوں کو لغو فرما دیا۔ جب صحابی کا اپنا عمل اپنے قول کے خلاف آ جاتا ہے تو صحابی کا جو قول ہے وہ قابل عمل نہیں رہتا۔ دوسرا جواب اس کا یہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام نسائی نے باقاعدہ اس حدیث کے متعلق ایک باب باندھا ہے، حدیث نمبر، اس کے اندر حضرت امام نسائی نے عبداللہ ابن عباس کا جواب پیش کیا، وہ یہ کہ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ حضور کے زمانہ میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں، عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر 3 طلاقیں ایک ہی تصور کی جاتی تھی، یہ غیر مدخولہ خاتون کے بارے میں ہے۔ یعنی وہ خاتون جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ابھی رخصتی نہیں ہوئی، یا اس کے خاوند نے ابھی اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، اس کے متعلق ہے۔ اور اس کے متعلق تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر غیر مدخولہ خاتون ہے اور اس کا خاوند اس کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو پہلی طلاق دیتے ہی وہ خاتون بائن ہو جاتی ہے، اب باقی طلاقیں لغو ہو جاتی ہیں، کیونکہ بائن ہونے کی صورت میں وہ خاتون اس کی بیوی نہیں رہی، وہ خاتون اس کے عقد سے نکل گئی۔ جیسے ہی اس کے عقد سے نکلی تو 1 طلاق جو دی تھی وہ تو نافذ ہو گئی، لیکن اس کے بعد والی طلاقیں چونکہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی وہ نافذ نہیں ہوں گی۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، اس کے دونوں جوابات بھی پیش کر دیے گئے کہ ان کا اپنا عمل بھی اس کے خلاف ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ حدیث غیر مدخولہ خاتون کے بارے میں ہے، مدخولہ عورت کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ تھا کہ جس کو آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ مختصر انداز میں پیش کر دوں۔ دونوں گروہوں کے آپ کو میں نے اقوال بھی پیش کر دیے، دونوں گروہوں کے دلائل بھی پیش کر دیے، اور جو اہل حدیث دلائل پیش کرتے ہیں ان دلائل کا رد بھی پیش کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق، اگر اس حدیث کو ہم صحیح مان بھی، بالفرض ہم اس حدیث کو صحیح مان لیتے ہیں، یہ تیسرا جواب ہے کہ حضرت حضور کے زمانہ میں 3 طلاقیں ایک تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں 3 ایک تھیں، حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک تھیں۔ بالفرض اس حدیث کو ہم صحیح مان بھی لیتے ہیں تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ دیکھیں حضرت عمر فاروق نے اس پر اجماع فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب 3 طلاقوں کو 3 اسٹیبلش فرمایا تو اس پر امت کا اجماع ہو گیا تھا، اور اگر کسی مسئلہ پر امت کا اجماع ہو جائے تو اسی مسئلہ پر عمل کیا جاتا ہے، باقی مسائل کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں کہ اگر آج کے دور کے اندر کسی مسئلہ کے اندر ضرورت کے پیش نظر یا کوئی اور حاجت ہو جائے، تمام امت کے علماء کسی مسئلہ پر جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں تو اس مسئلہ پر عمل ہوگا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں کرونا نے بڑی آفت ڈالی رکھی، لوگ بڑے پریشان تھے۔ سعودی عرب کے اندر یہ فتویٰ جاری ہو گیا، احرام کے اندر جن لوگوں نے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے وہ ماسک پہن کر عمرہ کریں گے، یہ انہوں نے لازم کر دیا۔ اب شریعت کا حکم کیا ہے کہ مرد اپنے چہرے کو ننگا رکھے گا، مرد تو کیا عورت بھی اپنے چہرے کو ننگا رکھے گی، چہرہ چھپانے سے۔ لیکن سعودی گورنمنٹ نے وہاں کا اجماع کیا ہوا، چونکہ بیماری ہے، وبا آئی ہوئی، لہذا ماسک پہن کر حج یا عمرہ کرنا ہے، اس پہ کوئی دام بھی نہیں ہے، کوئی قربانی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت کا حکم ہے کہ چہرے کو ننگا رکھنا ہے، لیکن ضرورت کے پیش نظر امت کا اجماع ہو گیا کہ ماسک پہن کر آپ احرام باندھ کر حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، اب یہ حکم نافذ ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر مان بھی لیا جائے کہ 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھی حضور کے زمانہ میں، لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کے اوپر صحابہ کا اجماع قائم فرما دیا، اب ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، ایک نہیں ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ دلائل آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے بھی ایک یہ التماس کرتا ہوں، یا تو مرد بنے اور جو آپ نے 3 طلاقیں دی ہیں اس کو اون کریں کہ ہاں میں نے طلاق دی۔ طلاق دی جاتی ہے جدائی کے لیے، یا تو مرد بنے، اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر مرد بن کر اپنی ان 3 طلاقوں کو اون کریں اور بیوی سے الگ ہو جائیں۔ اب 3 طلاقیں دے بھی بیٹھے پھر واپسی بھی کرتے ہیں، یہ مردانگی تو نہ ہو۔ اول تو یہ کام نہ کریں، طلاق کا کام پلید کام ہے، برا کام ہے، لیکن اگر کرنا پڑ بھی جائے طلاق کا طریقہ ہے کہ 1 طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ واپسی ممکن ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔